ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ से तशरीफ़ लाए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें कलमे की नेमत से नवाजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान अता फरमाया है। ये कलमा हमें इस चीज़ का पैगाम देता है, इसका पहला जुज़ हमारी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाता है कि जिस ज़ात के लिए हम जुमा के इस इज्तिमा में इबादत के लिए जमा होते हैं,
وہ ذات کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے، اس کی طاقت کامل ہے، اس کی پکڑ کامل ہے، اس کا غصہ کامل ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ ہمارے دل میں صرف خوف ہو تو اللہ کا ہو، ہمارے دل میں اگر صرف محبت ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے پہلے جز میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 30 پارے میں آیت مبارکہ جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا کھل کر تعارف کروایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایسی ذات ہے کائنات میں جو کچھ ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، وہ ساری کی ساری چیزوں پر قبضہ قدرت ایک اللہ کی ذات کا ہے۔ ساری چیزوں کو بنانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ زمینوں کے خالق اللہ ہیں، آسمانوں کے خالق اللہ ہیں، زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں کے خالق اللہ ہیں، آسمانوں میں چھپے ہوئے خزانوں کے خالق اللہ ہیں، پانیوں میں چھپے ہوئے خزانوں کے خالق اللہ ہیں، ہواؤں کے خالق اللہ ہیں، زمین و آسمان کے خالق اللہ ہیں، اور چاند سورج ستارے کے کہکشاؤں کے خالق اللہ ہیں۔ ساری یہ کلمہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ساری چیزوں کے خالق اللہ ہیں۔ اس انسان کے اور اس انسان کے علاوہ جو 18,000 مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات کے خالق ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خالق اس ذات کو میرے دوستو کہتے ہیں کہ جو بغیر اسباب کے بنانے پر قادر ہو۔ انجینئر، مستری یا کوئی اور چیز جب بناتا ہے تو وہ اسباب کا، مٹیریل کا محتاج ہوتا ہے۔ بغیر اسباب کے، بغیر مٹیریل کے وہ بنا نہیں سکتا، اس لیے اسے خالق نہیں کہہ سکتے، اسے صانع کہا جاتا ہے۔ خالق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یہ ساری ہواؤں کا نظام جو چلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ زمین سے کھیتی کا نکلنا، یہ اللہ رب العزت کی ذات۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک گودام بنایا ہے کہ یہاں پھل پھول نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، چاول گندم نکلتے ہیں، یہاں سے مختلف رنگوں کے پھل نکلتے ہیں، مختلف رنگوں کے پھول نکلتے ہیں۔ کبھی ایسا کسان نے کیا ہو کہ اپنے کھیتوں کے اندر میٹھا پھل حاصل کرنے کے لیے چینی یا شکر کو ڈالا ہو، یا اچھا رنگ کا آم حاصل کرنے کے لیے، یا اچھا رنگ کا کوئی اور پھل حاصل کرنے کے لیے اس نے رنگوں کا استعمال کیا ہو تاکہ میری کھیتی کا رنگ اچھا نکلے، سبزہ اچھا ہو، یا کوئی پھل ہے تو وہ اچھا ہو۔ پھول یہ صبح کے وقت کھلتے ہیں، شام کو کیوں نہیں کھلتے؟ آپ کے گھروں میں بھی مختلف پھول ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گلاب کی خوشبو موتیے سے آ رہی ہو یا موتیے کی خوشبو گلاب سے آ رہی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی کھیت کے اندر مختلف قسم کے پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک پھل نے دوسرے پھل کا رنگ پکڑا ہو، یا ایک پھل نے دوسرے پھل کا ذائقہ پکڑا ہو، یا ایک پھل نے دوسرے پھل کی کڑواہٹ پکڑی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ سارے کا سارا نظام، یہ چلتی ہوئی ہوائیں بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ ہواؤں کا کم ہونا، ہواؤں کا تیز ہونا، ہواؤں کا سرد ہونا، ہواؤں کا گرم ہونا، اور اس میں اڑتے ہوئے پرندے بتاتے ہیں
کوئی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ پانی کا بہاؤ کبھی تیز ہونا، کبھی کم ہونا، کبھی لہروں کی صورت اختیار کرنا اور کبھی سیلاب کی صورت اختیار کرنا، اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ بلند و بالا پہاڑ، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلند و بالا چوٹیاں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اور زمین سے پھل پھول کا نکلنا، اناج کا نکلنا، گندم کا نکلنا، چاول کا نکلنا، پھل پھول کا نکلنا اور پھول کا صبح اپنے وقت پر کھلنا اور سبزیوں کا اپنا رنگ لے کر، اپنا ذائقہ لے کر، اپنی بو لے کر نکلنا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی کھیت کے اندر جو ہے وہ تربوز بھی ہے، ایک ہی کھیت کے اندر کریلا بھی ہے، کریلے کا ذائقہ تربوز میں گیا ہو یا تربوز کا ذائقہ کریلے میں آیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ سارے کا سارا نظام یہ جو چل رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اور یہ انسان کا ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر، ماں رات کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، ماں کے رحم کا اندھیرا، اس اندھیرے کے اندر ہاتھ کی جگہ ہاتھ کا لگنا، پاؤں کی جگہ پاؤں کا لگنا، کان کی جگہ کان کا لگنا، ناک کی جگہ ناک کا لگنا، آنکھ کی جگہ آنکھ کا لگنا، ہونٹوں کی جگہ ہونٹوں کا لگنا، زبان کی جگہ زبان کا لگنا۔ اور یہ سارے کا سارا نظام بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس ساری ہستی کو چلا رہا ہے، اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو اس ساری کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات اس بات کا یقین اقرار کرتی ہے، صرف واحد انسان ہے، واحد انسان ہے کہ جو کہتا کچھ ہے لیکن کرتا کچھ ہے۔ مانتا ہے اللہ ہے، مانتا ہے اللہ کی طاقت ہے، مانتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں، مانتا ہے کہ اللہ مارتے ہیں، مانتا ہے کہ اللہ عزت دیتے ہیں، مانتا ہے کہ اللہ ذلیل کرتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے لیکن کام سارے اس کے برخلاف کرتا ہے۔ میرے دوستو، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی طاقت کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی طاقت کو بولا نہیں ہے، اللہ کی طاقت کے تذکرے نہیں ہے۔ اس لیے یہ انسان کے جسم کے سینسر ہیں، یہ جس چیز کو بولتے ہیں، جس چیز کو سنتے ہیں، اسی کی محبت، اسی کی طاقت کا اندازہ اور اسی سے محبت، اسی سے لگاؤ یہ دل کے اندر اترتا ہے۔ ہم نے بولا، دنیا کو بولا، دنیا کے اسباب کو بولا، دنیا کے منصب اور عہدے کو بولا، وردی کی طاقت کو بولا۔ آج اس کی محبت، اس کی طاقت، اس کا اندازہ ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے دل میں ہے۔ اللہ کو بولا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی طاقت کا اندازہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ کوئی بچہ، کوئی لڑکا 100 روپیہ لے کے جا رہا ہو نا، کوئی دوسرا اس سے پوچھے کدھر جا رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں گاڑی خریدنے جا رہا ہوں۔ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ گاڑی خریدنے جا رہا ہوں۔ دوسرا کا لڑکا کہے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، یہ 100 روپے کی گاڑی آتی ہے، آج کل تو نان ٹکی بڑی مشکل سے ملے گی۔ یعنی اس 100 کی طاقت کا اندازہ ہے لیکن اللہ کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی طاقت کامل ہے، اس کا سننا کامل ہے، اس کا دیکھنا کامل ہے۔ وہ اکیلا ایک ایسی واحد ذات ہے کہ وہ سارے انسان بولنا شروع کرے، مختلف زبان والے بولیں، پنجابی بولیں، پشتو بولیں، سرائکی بولیں، سندھی بولیں، انگریزی بولیں، عربی بولیں، فارسی بولیں، وہ سب کی ایک وقت میں سب کی آواز کو سنتا ہے، سب کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہم آگے دیکھیں پیچھے والوں سے غافل ہیں، دائیں دیکھیں بائیں والوں سے غافل ہیں، بائیں دیکھیں تو دائیں والوں سے غافل ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ کسی طرف سے غافل نہیں ہے، آگے والوں سے غافل نہیں، پیچھے والوں سے غافل نہیں، دائیں والوں سے غافل نہیں، بائیں والوں سے غافل نہیں، زمین کی تہ والوں سے غافل نہیں، پانی کے نیچے چھپنے والوں سے غافل نہیں، درخت کے نیچے چھپنے والوں سے غافل نہیں، آسمان کے نیچے چھپنے والوں سے غافل نہیں۔ اس کا دیکھنا کامل ہے، اس کا سننا کامل ہے۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس پہ چلنے والی کالی چونٹی ہو، اللہ رب العزت اس کے پاؤں سے جو لکیریں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے پاؤں سے جو آہٹ آتی ہے اللہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلو، اللہ کی تبلیغ کرو، موسیٰ علیہ السلام بشری تقاضا ہے، دل میں بات آئی بیوی بچے ہیں، جنگل میں چھوڑ رہا ہوں، کیا بنے گا؟ فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، سامنے کیا ہے؟ پتھر ہے، مار پتھر پہ۔
पत्थर पे मारा, पत्थर टूटा, फिर क्या निकला, फिर पत्थर निकला, कहा इसको भी तोड़ दे, उसको भी तोड़ा, फिर तोड़ा, 3 पत्थर टूटे, उसमें से पत्ता निकला, उसमें से एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में सब्ज पत्ता था और वो खा रहा था। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा इसके करीब कान कर, सुन ये क्या कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कान किए तो वो कीड़ा पुकार रहा था, सुब्हानल्लज़ी मन यरानी व यरज़ुक़नी वला यंसानी। तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए है कि जो उस अंधेरी रात के अंदर और पत्थरों के अंदर भी मुझे नहीं भूला, मेरा रिज़्क़ मुझे पहुंचा रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की ताकत को हमने बोला ही नहीं है, उसके तज़किरे नहीं है, इसलिए उसकी मोहब्बत नहीं है। हालांकि कुरान पुकार पुकार के कह रहा है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, जिसे चाहेगा इज्जत अता करेगा, जिसे चाहेगा जलील करेगा, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमने बोला माल होगा इज्जत आएगी, ओहदा होगा इज्जत आएगी, और इसी तरह डिग्रियां अच्छी होंगी तो इज्जत आएगी, फला चीज होगी तो इज्जत आएगी। दरमियान में से अल्लाह किधर गया, जिसका कलमे में हमने इकरार किया है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ही अल्लाह के सिवा सब जीरो है, सब सिफर है। कलमे में हमने इस चीज का इकरार किया, लेकिन जब दुनिया की चमक दमक देखी, जब दुनिया का माल असबाब देखा, दुनिया की रौनक देखी, अल्लाह को दरमियान से स्किप कर दिया। अल्लाह कुरान में कह रहा है, अल्लाह कुरान में इस बात का इकरार कर रहा है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहेगा बेटे अता करेगा, जिसे चाहेगा बेटियां अता करेगा, जिसे चाहेगा दोनों अता करेगा, जिसे चाहेगा दोनों ही नहीं अता करेगा। तुम जोर लगा लो, तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने अपनी ताकत के वाकयात सुनाए हैं। तो मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला खालिक है, और खालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है। खालिक उस जात को कहते हैं कि जो बगैर असबाब के पैदा करे, बगैर असबाब के पैदा करे। अल्लाह ताला ने यह करके दिखाया है, अल्लाह ताला ने यह करके दिखाया। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, कौम ने सवाल किया, अल्लाह कौम ने सवाल किया आप नबी हो, कोई मौजज़ा दिखाओ। मौजज़ा क्या हो? कौम की फरमाइश पे मौजज़ा आया कि ये पहाड़ है, इसमें से ऊंटनी निकले और निकलते ही बच्चा जने। अब ऊंट का काम तो बच्चे देना नहीं है, लेकिन नबी से मौजज़ा मांगा, अल्लाह ताला ने बगैर असबाब के उस पहाड़ से ऊंटनी को निकाला और उससे निकलते ही बच्चा जना। अल्लाह ने अपनी ताकत का ये पैगाम दिया है कि मैं बगैर असबाब के भी ऊंट पैदा कर सकता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, सेकंड लास्ट नबी हैं, और अल्लाह ताला ने बगैर बाप के नबी को पैदा किया है। पैगाम दिया है कि मैं बगैर बाप की औलाद दे सकता हूं, और मैं चाहूं तो मियां बीवी का आपस में ताल्लुक भी कायम हो जाए, और मैं ना चाहूं तो मैं फिर भी इनको औलाद नहीं दे सकता। ये वाकयात जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें सुनाए हैं, बताए हैं, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है कि मैं सब कुछ करने पर कादिर हूं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। करेंगे अल्लाह ताला, लेकिन करेंगे किसके तरीके पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। ये कलमे का इकरार हमने किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। करेंगे किसके? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ये अंदर की तब्दीली का नाम है कि दिल का यकीन दुरुस्त हो जाए, दिल इस बात को तस्लीम कर ले कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, और वो बगैर असबाब के करने पर कादिर है। वो चाहे तो असबाब के साथ करे, वो चाहे तो बगैर असबाब के करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। सारी कायनात की टेक्नोलॉजी मिल जाए, एक शख्स को शिफा देना चाहे, अल्लाह उसे बीमार रखना चाहे, सारी कायनात का मेडिकल साइंस मिलकर उस शख्स को शिफा नहीं दे सकता है। अस्पताल भरे हुए हैं, जाइए जाके देखिए, एक ही किस्म का मर्ज है और दोनों का बेड इकट्ठे लगा हुआ है, दोनों को चेकअप करने वाला डॉक्टर एक है, एक ही मेडिसिन दी जा रही है। एक शख्स दिन ब दिन ठीक होकर सेहतमंद होकर घर चला जाता है, और एक शख्स उसी मेडिसिन के जरिए कब्र में उतर जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला जिस शख्स को इज्जत देना चाहे, सारी दुनिया के असबाब मिल जाए, एक शख्स को इज्जत देना चाहे, अल्लाह उसे जलील करना चाहे, सारी दुनिया के असबाब मिलकर, सारी दुनिया के वजीर मिलकर, सारी दुनिया के बादशाह मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकते हैं। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका हमने इकरार किया है।
کہ دل اس بات کو مان جائے، دل اس بات کا یقین کر لے کہ جو بھی کام کر رہے کسی اسباب، اب یہ نہیں کہ ہم میڈیسن چھوڑ دیں، اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن اس سبب کو خدا نہیں بنانا ہے، سبب کو اختیار کرنا لیکن اس سبب کو خدا نہ سمجھنا کہ یہی ہوگا تو کام ہوگا۔ اے دوستو، دل اس بات کا یقین کر لے کہ یہ ہوگا تو تب بھی فائدہ تب ہوگا جب اللہ چاہیں گے، یہ نہیں ہوگا تب بھی فائدہ تب ہوگا جب اللہ چاہیں گے۔ اللہ چاہے تو نفع والی چیز میں نقصان پیدا کر دے، وہ چاہے تو نقصان والی چیز میں نفع پیدا کر دے۔ آگ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر جو ہے وہ گلے گلزار بنا دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ براہ راست اللہ تعالیٰ آج ہمیں تھوڑی سی کہیں سے مدد مل جائے، ہم یہ کہتے ہیں کبھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ رہی ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، ہوا کے فرشتے، اجازت دے دیجئے ہوا چلا دیں گے آگ بجھ جائے گی۔ بارش کے فرشتے، اجازت دے دیجئے بارش برسائیں گے آگ بجھ جائے گی۔ نہیں، جس کے لیے قربانی ہے اس کو ساتھ لینا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں قربانی اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست پھر آگ سے مخاطب ہوئے ہیں، اللہ کے نبیوں پر وحی فرشتوں کے ذریعے آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ سے براہ راست مخاطب ہوئے ہیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ براہ راست آگ سے مخاطب ہوئے ہیں۔ نقصان والی چیز اللہ نے نفع والی چیز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے سب سے بہترین دن کون سے گزرے؟ فرمایا وہ دن جو آگ میں گزرے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس بات کا یقین رکھنا اور اس بات کو بولنا، لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی لاج رکھنا، لا الہ الا اللہ